آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے GHQ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو ان کا جواب اسی طرح پتھر سے دیں گے جیسے بالاکوٹ کے ناکام بھارتی حملے میں دیا تھا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کو نئے حاصل کیے گئے اسلحے کے انبار سے مرعوب نہیں کیا جا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ بھارتی اقدام کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کے بعد خطے کے امن کو ایک مرتبہ پھر شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہم کسی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اسلحے کے انبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہم پہ جنگ تھوپی گئی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کا مظاہرہ ہم نے بالاکوٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا۔ تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کے چیلنج کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار سے فوج کو بدنام کرنے کے چیلنج سے آگاہ ہے اور اس کے خلاف کامیاب ہوگی۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افواج سے محبت لازوال ہے۔ ان کا اعتماد غیر متزلزل ہے۔ میں ان تمام جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائیبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے یوم دفاع پر اپنے پیغامات میں ملک کے دفاع میں جانیں قربان کرنے والے مسلح افواج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا کہ ہمارا اصلی دشمن آج بھی ہمارے خلاف جارحانہ عزائم رکھتا ہے، کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہماری افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جنگی تیاری اور جذبہ ایمانی نے آج پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے پیغام میں کہا کہ 1965 کی قومی یگانگت نہیں بھلائی جا سکتی۔ اتفاق سے رخ متعین کرنے والی قوم کو کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جناح کا پاکستان بنانے کے لیے آج یہی جذبہ درکار ہے۔ یوم دفاع پر جنرل ہیڈ کوارٹرز اور نیول ہیڈ کوارٹرز سمیت ملک بھر میں یادگار شہداء، نشان حیدر پانے والوں کی قبروں اور یادگاروں پر پھول رکھنے کی تقاریب ہوئیں۔ وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دینے والے شہداء اور غازیوں کے لیے مسلح افواج سمیت پوری قوم نے یوم دفاع اور یوم شہداء پر خراج تحسین پیش کیا۔ GHQ راولپنڈی میں مرکزی تقریب میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ تقسیم اعزازات کی پروقار تقریب میں مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مختلف آپریشنز میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے فوجی افسروں اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ آرمی چیف نے 40 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، جبکہ 24 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت اور 1 جوان کو یونائیٹڈ نیشن میڈل سے نوازا۔ شہداء کے اعزازات اہل خانہ نے وصول کیے۔ نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بھی یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب ہوئی، جس کے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے شہیدوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور خراج تحسین پیش کیا۔ یوم دفاع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ فرائض سنبھالنے والے گارڈز میں 3 خواتین کیڈٹس اور 43 کیڈٹس شامل ہیں۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر ستارہ امتیاز ملٹری نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔
ادھر لاہور میں یوم دفاع پر مزار اقبال پر پروقار تقریب ہوئی، رینجرز کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عامر مجید نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ اسلام آباد طلب کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی سفارتکار سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا۔ 5 ستمبر کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے LOC کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے۔ تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس کل وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت ہوگا۔ وزارت صحت کے حکام سے بریفنگ کے بعد اداروں میں سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق سفارشات قومی رابطہ کمیٹی کو بھجوائی جائیں گی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں سے متعلق SOPs کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ پاکستان میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے حامی والدین کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ کورونا کے باعث اسکول بھیجنے کے مخالف والدین کا تناسب 79% سے کم ہو کر اب صرف 37% رہ گیا ہے۔ IPSOS سروے کے مطابق اس سال جون میں 79% والدین نے کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر بچوں کو اسکول بھیجنے کی مخالفت کی تھی، جبکہ جولائی میں 62% والدین بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف تھے۔ اگست میں کیے گئے سروے کے مطابق اب صرف 35% باپ اور 43% مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے مخالف ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں بارش کے پانی میں اب تک ڈوبے سرجانی اور یوسف گوٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے وفاق سے کراچی بحالی فنڈز براہ راست سندھ حکومت کو دینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کراچی پیکج سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو غلط قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کراچی پیکج میں 62% فنڈنگ وفاق اور 38% سندھ کی ہے۔ یوم دفاع پر جہلم کے آبائی گاؤں نکا کلاں میں فوج کے چاق چوبند دستے نے میجر اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار پر سلامی دی۔ لیفٹیننٹ کرنل زاہد حسین نے یادگار پر پھول رکھے۔ جہلم کے شاندار چوک اکرم شہید پارک میں یادگار پر بھی تقریب منعقد کی گئی۔ میجر جنرل شاہد امتیاز نے یادگار پر پھول رکھے سلامی پیش کی۔ بلوچستان کے شہر تربت میں یوم دفاع پر خصوصی تقریب میں آپریشن ضرب عصب کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے میجر جمال شیران شہید تمغہ بصالت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ قائم مقام کمانڈنٹ FC بریگیڈیئر عبداللہ سعید اور رکن بلوچستان اسمبلی احسان شاہ نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یوم دفاع پر پیغام میں کہا ہے کہ 65 کی جنگ میں دشمن کو دندان شکن جواب دینے والے شہداء آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس وقت قوم نے جس اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا تھا، آج پھر اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے لاہور میں یادگار شہداء مناواں پر حاضری دی، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے کہا آج ہم غازیوں اور شہیدوں کی وجہ سے آزاد ہیں، متحد ہو کر ساتھ کھڑے رہے تو وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر آزاد ہوگا۔ مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے یوم دفاع پر پیغامات میں کہا ہے کہ پاک فوج کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم کرنا بند کرے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جلد حقیقت بننے والا ہے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ لگایا گیا۔ سابق وفاقی مشیر برائے امور نوجوانان میاں محمد ایوب، سینئر صحافی ظہیر انجم، نصیر احمد، عبد الوہاب اور جنرل سیکرٹری جنگ ورکرز یونین محمد فاروق اوان سمیت دیگر نے احتجاجی کیمپ میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری آزادی صحافت کو دبانے کی کوشش ہے۔ کوئٹہ میں جنگ بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں صحافیوں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ عطا محمد کاکڑ نے بھی شرکت کی۔ عطا محمد کاکڑ کا کہنا تھا کہ جنگ و جیو نیوز کے خلاف انتقامی کارروائی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ پشاور میں ہونے والے احتجاج میں صحافیوں اور میڈیا ورکرز نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا
کہ میر شکیل الرحمان کے خلاف جھوٹا مقدمہ ختم کر کے ان کو فوری رہا کیا جائے۔ بہاولپور میں صحافیوں نے پریس کلب پر احتجاج کرتے ہوئے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ نواب شاہ میں صحافیوں نے کوٹ روڈ پر احتجاج کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں کرپٹ لوگ موجود ہیں۔ آج ہمارے ملک میں کرپشن ہے۔ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہے ان کے وزیر کرپٹ ہے، ان کے مشیر کرپٹ ہے، ان کے کابینے میں کرپٹ لوگ موجود ہے، اور جو ماضی میں حکمران رہے ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں بھی عام ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک کی رونمائی کے لیے لاہور میں تقریب منعقد کی گئی، جس سے گورنر پنجاب سمیت دیگر شخصیات نے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ لوگ میری پیش گوئیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آج انکشاف کر رہا ہوں کہ مجھ پر کسی روح کا سایہ ہے۔ یوم دفاع پاکستان ملک بھر میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ میں شہید میجر طفیل نشانی حیدر کے مزار پر اور گجرات میں نشانی حیدر میجر راجہ عزیز بٹی شہید کے مزار پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے شہید لیفٹیننٹ ناصر خالد کی قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ میرپور آزاد کشمیر میں شہید کرنل عمران ارشد جرال اور نکیال میں نائک سیف علی خان نشانی حیدر کی یادگار پر تقریب ہوئی۔ وادی لیفا اور مظفر آباد میں ریلیاں نکالی گئی۔ غزر میں شہید لالک جان نشانی حیدر کے مزار پر فورس کمانڈر گلگت بلتستان میجر جنرل احسان محمود نے حاضری دی۔ سرگودا میں ہلال استقلال لہرانی کی تقریب ہوئی۔ گجرانوالا، رحیم یار خان، لیا اور میاوالی میں ریلیاں نکالی گئی۔ حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کھنکوٹ اور نواب شاہ میں یوم دفاع پاکستان جوش و خروش سے منایا گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں ڈپٹی کمشنر آفس سے پاکستان چوک تک ریلی نکالی گئی۔ خاران میں ایف سی پبلک اسکول اور نوکھنڈی میں تفتان رائفلز ہیڈ کوارٹر میں تقریب ہوئی۔ کوہلو، دکی، چمن اور جوب میں بھی یوم دفاع منایا گیا۔ باجوڑ میں 2500 میٹر لمبے قومی پرچم کی نمائش کی گئی۔ پانا چنار اور خیبر میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔